کریں، ایک بار میں ایک سوال کریں جس سے سب کو موقع ملے، اور بہنوں کی طرف سے بھی اگر کوئی سوال ہو تو وہ لکھ کے بھیج دیں، یا مائک ہم بھیج رہے ہیں، مائک پہ بھی سوال کر سکتی ہیں۔ جی بھائی، جو ابھی یہ سب تعویذ سب پہنے تو وہ پہننا جائز ہے کہ نہیں؟ ان کا سوال یہ ہے تعویذ گنڈے جو پہنتے ہیں کیا وہ پہننا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے میرے بھائی۔ نبی نے فرمایا جن نے تعویذ لٹکایا ان نے شرک کیا، حدیث کھلی حدیث ہے ابن ماجہ کی، تو اس لیے بچو۔ تعویذ لٹکانے والوں کا سارا توکل تعویذ پہ ہو جاتا ہے، جبکہ توکل ہمارا سارا اللہ پہ ہونا چاہیے۔ جی، شوگر اور بی پی میں منت کے روزے رکھنے کی بجائے کفارہ ادا کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کسی نے منت مانی ہو روزوں کی، اگر اسے شوگر اور بی پی ہے تو کیا وہ کفارہ ادا کر دے؟ بھائی منت ماننی نہیں چاہیے اگر آپ کو اپنی بیماریوں کو پتہ ہے، اور ایسی کوئی بیماری نہیں ہے شوگر اور بی پی کہ اس میں روزے نہ رکھے جا سکیں۔ منت کے روزوں کا کوئی ٹائم نہیں ہے، سردیوں میں رکھ لیں آپ، سردیوں میں 8-9 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، اس میں آپ روزہ رکھ لیں۔ لیکن اگر آپ نے روزہ رکھ کے دیکھا اور آپ کی حالت بگڑنے لگی 2 بار 3 بار، تو پھر آپ کے اوپر روزہ جو ہے وہ اس کی کفارہ ادا کرنا ہے، اور ایک روزے کا کفارہ جو ہے وہ ایک دن کا کھانا، جو یہ نہیں ہوتا عید پہ جو دیا جاتا ہے فطرے کے برابر ہے کفارہ۔ ہاں جی، متشابہات کے کیا معنی ہیں؟ متشابہات کے کیا معنی ہیں؟ متشابہ بنا ہے شبہ سے، جس چیز میں شبہ ہو، جس چیز کا کنفرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے نہ گیا ہو۔ دین سمجھانا نبی کی ذمہ داری تھی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ میں نے آیتیں بھیجی اور تمہاری ذمہ داری ہے نبی کہ تم انہیں کھول کے لوگوں کو سمجھاؤ۔ تو جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے چاہا کہ نبی سمجھا دیں، نبی نے سمجھا دیا، اور جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے چاہا کہ یہ بند رہیں، وقت کے ساتھ اپنے آپ کھلیں، ان چیزوں کو نبی نہیں بتا کے گئے، ان میں شبہ چھوڑ دیں، ان میں بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کسی بھی فیصلے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ جس چیز کی اوتھینٹسٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیثوں کے ذریعے بتا کے گئے وہ کنفرم ہے، انہیں آپ بڑے رسوخ سے بتا سکتے ہو لوگوں کو، لیکن جن کی نہیں بتا کے گئے تو ان میں آپ کو امکان تو ہے کہ یہ آپ بتا سکتے ہو، لیکن کنفرم آپ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز۔ جی، جنازے جب جاتے ہیں تو جنازے وقت کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کلمے کے علاوہ بھی کچھ اور تجوید پڑھ سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جنازے کے وقت کلمہ یا کوئی چیز پڑھ سکتے ہیں، کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی کلمہ ہی پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، جنازے کے ٹائم تو کوئی چیز ثابت نہیں ہے نبی سے یا صحابہ سے، خاموشی ثابت ہے۔ اصل میں آپ کچھ پڑھیں گے تو آپ کا ذہن جو ہے وہ اس طرف نہیں جائے گا، جو مقصد ہے جنازے کے ساتھ آپ کو بھیجنے کا، غور و فکر کہ مجھے بھی اسی طرح سے لوگ کندھے پہ لے کے جائیں گے، مجھے بھی اسی مٹی میں پہنچنا ہے، مجھے بھی منو مٹی کے نیچے دبنا ہے۔ اب تو یہ تفریح کا سا مقام ہو گیا، پیسوں کے حساب سے، رتبے کے حساب سے، اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے جنازوں میں لوگ جاتے ہیں، غریبوں کے تو جنازے، جو مقصد نبی کا تھا جنازوں کا وہ تو فوت ہو گیا، اس میں بھی اگر آپ مان لو جاتے ہیں تب بھی آپ کو خاموش رہنا ہے، کسی قسم کا کوئی آپ کو ذکر اذکار نہیں کرنا، باتیں بھی نہیں کرنی۔ میں تو ہنسی ٹھٹے دیکھتا ہوں، یقین کریں آپ، میں اکثر جب قبرستان میں دیکھتا ہوں لوگ باتیں کر رہے ہیں بزنس کی اور تفریح کی، اور ہنستے ہوئے دیکھا میں نے، ڈر ہی ختم ہو گئے، کیسے سخت دل ہو گئے لوگ۔ تو یہ تو وہاں سوچنے کا مقام ہے کہ آپ کو وہاں بھیجے اس لیے کیا قبرستان کہ آپ جا کے وہاں یہ دیکھو کہ یہ کس طرح سے یہاں مردے پڑے ہیں، کہ جو لوگ اپنے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، ان کے منو مٹی ہے ان کے اوپر، اور یہ کچھ نہیں کر پا رہے، انہیں کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، یہ انہیں بھی نہیں ہٹا پا رہے۔ ہاں جی، ان کا سوال یہ ہے استغفر اللہ من ذنبی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ جو جملہ ہے اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ میں استغفار کرتا ہوں گناہوں سے، اے رب تیری پناہ میں آ کے اور تیرے سے ہی مدد چاہتا ہوں، اس کا مفہوم یہ ہے اس کا۔ آپ کچھ پوچھیں؟ عورت کے لیے پردے کے حکم میں کیا چہرے کا پردہ لازم ہے؟ ان کا سوال یہ ہے عورت کے پردے کے حکم میں کیا چہرے کا پردہ لازم ہے؟ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا چہرے اور ہاتھ اور پیروں کے پردے کو، لیکن جس طرح کے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ جب تمہاری عورتیں گھروں سے نکلیں ان سے کہو کہ وہ اوڑھنیاں ڈال لیں تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ یہ شریف عورتیں ہیں۔ تو قرآن کا حکم تو یہ ہے کہ چہرے پہ پردہ ڈالیں، لیکن قرآن کی آیتوں کا انٹرپریٹیشن نبی بتا کے گئے۔ نبی نے فرمایا کہ عورت کی پوری جو ہے وہ ستر ہے، سوائے چہرے کے، ہاتھوں کے اور پیروں کے۔
لیکن جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں میرے نزدیک اس میں پردہ لازم ہے چہرے کا بھی اب، کیونکہ سارا فتنہ چہرے سے ہی شروع ہوتا ہے، جو دور یہ چل رہا ہے۔ دیکھو میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال مبارک کے بعد نبی تو اجازت دیتے تھے نا مسجدوں میں آنے کی، مسجدوں میں آؤ عورتوں کو بھی، تو حضرت عمر کا جب زمانہ شروع ہوا نا، حضرت عمر نے عورتوں کو بالکل حکم لگا دیا کوئی عورت جو ہے وہ مسجد میں نہیں جائے گی۔ تو یہ بات اڑ گئی، تو کچھ صحابہ کو عجیب سی لگی کہ نبی تو اجازت دیتے تھے اور یہ منع کر رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچ گئے، کیونکہ لوگ ان سے تعلیمات لیتے تھے اور وہ نبی کے بڑی قریب تھیں اور ہوشیار عورت تھیں، ان سے بہت ساری حدیثیں مروی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اجازت دے گیا، یہ حضرت عمر صاحب جو ہیں یہ خلیفہ بنتے ہی انہوں نے یہ آرڈر لگا دیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب ہے وہ تاریخی جواب ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ٹائم زندہ ہوتے اور جس طرح کے مدینے کے حالات دیکھتے تو وہ بھی چہرے کا پردے کا حکم لگا دیتے۔ تو عمر کی بات بالکل جائز ہے۔ تو یہ حالات کے حساب سے دیکھو، نبی کی جو حدیثیں ہیں اس سچویشن کے حساب سے بھی سمجھنی چاہیے۔ اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں واقعی لوگ مطلب فطرتاً شریف ہیں اور انہیں اس طرح کی چھیڑخانی کا معاملہ نہیں ہے، جیسے میں ترکی میں دیکھ کے آیا، تو وہاں نبی کی وہ حدیث کام کرے گی، چہرہ اور ہاتھ کا اور پیروں کا پردہ نہیں ہے۔ لیکن جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں نہ ان کی تعلیم ہے، ان کی آنکھیں بھوکے شیروں کی طرح ہیں، تو ان لوگوں کو یہ تو آنکھ نہیں ہٹاتے جب تک عورت اپنے گھر تک پوری نہ پہنچ جائے۔ تو ان لوگوں کے لیے تو بہت بہتر ہے کہ پردہ ہی کر کے نکال لیں اپنی ماں بہنوں کو۔ تو اس لیے چیزوں کو آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کا حکم اگر کہیں ٹکرا رہا ہو پھر تو ہمیں ہر حال میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا ہے قرآن کے سامنے، لیکن حدیثوں کے معاملے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ تب آپ جو ہے نا آنکھ بیچ کے ایک دم آپ یہ کہہ دو کہ بھائی نہ ہم تو نہیں، ہم نے تو ہر حال میں چہرہ کھولنا ہی کھولنا ہے، اور وہاں سارے گنڈے اور بدماش ہوں۔ یہ تو اب آج کل تو آپ کو اپنی ماں بہنوں کے لیے ایک بہت بڑھیا فیشن مل گیا، یہ ماسک۔ آپ بالکل اگر پردے سے کسی کو گھٹن بھی ہوتی ہے تو ماسک لگواؤ اپنی ماں بہنوں کو، اس سے ہی پردہ ہو جاتا ہے الحمدللہ چہرے۔ جی جس سے ہمارا نکاح حرام ہے وہ ہمارے کو پردہ بھی نہیں کرتے، اور اگر وہ عدت میں پردہ ہے۔ ان کا سوال یہ ہے جو ہماری محرم عورتیں ہیں ان سے ہماری عدت میں پردہ ہے؟ نہیں، بالکل پردہ نہیں ہے، پھر وہ تو نامحرم عورتوں کا پردہ ہے۔ مان لو آپ داماد ہیں یا آپ سسر ہیں تو آپ کا کوئی پردہ نہیں ہے عدت والی عورت سے۔ وہ جیسے سالیہ اس سے بھی تو نکاح حرام ہے۔ ان کا سوال یہ ہے جیسے سالیہ اس سے بھی تو نکاح حرام ہے، اس سے مشروط نکاح حرام ہے بھائی۔ آپ کی بیوی جب تک زندہ ہے تب تک آپ کا نکاح اس سے حرام ہے، تو اس لیے وہ مشروط نکاح حرام ہے۔ اگر آپ کی بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ اکثر دیکھا ہوگا سالیوں سے نکاح ہو جاتا ہے، تو آپ ویسے تو میرے نزدیک سالی سے بھی پردہ ہونا چاہیے۔ نکاح وقتی طور پہ آپ کا حرام قرار دے دیا گیا کہ دو عورتوں کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی کی حدیث ہے اس بارے میں، لیکن آپ کو کسی بھی قیمت پہ ہر حال میں پردہ کرنا چاہیے، کیونکہ میرے نزدیک بہنوں سے پردہ ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے ہی بہت خرافات ہوتی ہوئی دیکھی، میرے پاس کیس آتے ہیں، اکثر ایسا ہوا کہ سالیوں سے ان کا جو معاملہ ہے وہ خراب ہوا اور وہ دشمن ہو گئی اپنی بہن کی بھی، چھوٹی بہن بڑی بہن کی دشمن ہو گئی، قتل تک پہ اتاری ہو گئی۔ تو اس لیے پردہ ہونا چاہیے سالی سے۔ سوال ہے، ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کی شادی کو 2 سال ہو گئے، سسرال والے ڈاکٹری علاج کے بعد اب تعویذ وغیرہ کی طرف انہیں لے جانا چاہ رہے ہیں، تو کیا اس کے لیے؟ بڑا اچھا سوال ہے بھائی۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹری علاج کر لیا اور 2 سال شادی ہو گئے، بچے نہیں ہو رہے، تو اب وہ تعویذ گنڈوں والوں پہ جانے کو کہہ رہی ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ جو بچی ہے تو نہیں جانا چاہ رہی، سسرال والے لے جانا چاہ رہے ہیں، میں جو سوال سے سمجھا تو یہ بالکل جائز بات ہے، اس کی بالکل نہ ماننے اس معاملے میں۔ ہاں کسی بزرگ سے دم کرانا ہو کوئی حرج نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے، نبی دم کرتے تھے، لیکن تعویذ کوئی ثابت نہیں کر سکتا نبی نے تعویذ دیا ہو کسی کو۔ تو تعویذ گنڈوں سے دور رہنا ہے، اپنے اللہ پہ پورا توکل کرنا ہے، دم کرانے میں کوئی حرج نہیں۔ اور دم سب سے پہلے اپنے ماں باپ ہیں، بڑے سے بڑے بزرگ آپ 1000 اکٹھے کر لو، ولی اللہ، اور ایک ماں کو ایک طرف کر دو۔ جو ماں دم کر دے گی نا اپنی بیٹی پہ، وہ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ جو پروپیگنڈا چل پڑا نا یہاں بزرگوں کا، ہمارے اپنے گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں، انہیں ہم جھڑکیے دیتے ہیں، ان سے بڑا بزرگ کون ہوگا؟ جو پلٹ کے جب آپ چلتے ہو اپنے گھر سے تو آپ کی ماں کے دل سے دعا نکلتی ہے کہ میرے بچے کی حفاظت کرنا اللہ ہر بلا سے، وہ پڑھ کے پیچھے سے پھونکتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔
तो फिर सबसे बड़ा बुजुर्ग आपके घर में बैठे हैं दोनों, आप उनसे दम कराओ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ताबीज़ गंडों से बचो। देखो जो कुछ जो लिखा गया, जिसकी किस्मत में औलाद है, नबी ने क्या फरमाया, वो कुरान की आयत है। कुरान में अल्लाह ने कहा किसी को लड़के दूँ, किसी को लड़की दूँ, किसी को दोनों दूँ, किसी को बांझ रखूँ मेरे हाथ में। अगर देखो ये जो बे औलाद बहुत ज़्यादा मारे मारे फिरते हैं ना, मेरे पास भी रोज़ आती हैं कम से कम 20, 30, 50 औरतें डेली। मैं बहुत रसूख से ये बात कह रहा हूँ कि अगर औलाद ना होना आपकी आजमाइश का हिस्सा है तो आप उसमें पूरी नहीं उतर रहे। अगर आप मारे मारे फिर रहे हैं, आप इलाज करो, डॉक्टरी इलाज करो, दम भी करा लो, तस्बीहात भी पढ़ लो, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन रोना धोना मचाना और बहुत ज़्यादा हाय तौबा मचाना और अपने आप को कोसना कि हम ही मिले थे अल्लाह को, तो ये बहुत बड़े गुनाह की बात है। एक मैं मिसाल दूँ आपको, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी शादी की, 11। कितनों के बच्चे हुए, 2 औरतों के सिर्फ, 9 बांझ नहीं। तो हमें 1500 साल पहले पहुंच के तसल्ली हो जाती है हर मामले में। आपको जहाँ कोई कमी हो आप नबी से पूछो ना, उनके क्या हालात थे। 9 औरतों के बच्चे ना होना इस बात की दलील है कि ज़्यादा अगर आपको बच्चे अल्लाह ने आजमाइश रखी है, बच्चे नहीं होना तो आप खुशी खुशी ऐसे एक्सेप्ट कर लो, जब देना चाहेगा दे देगा, आपने इलाज कर लिया। बाकी जैसे आप ताबीज़ को मना करते हैं, लेकिन जैसे वक्ती तौर पे कुछ बुजुर्ग भी देते हैं बच्चे की वलादत पे, वक्ती तौर के लिए उस वक्त पे, क्या वो ठीक है? इनका सवाल यह है कि मैं ताबीज़ को मना करता हूँ, वक्ती तौर पे बुजुर्ग देते हैं, क्या ये ठीक है? भाई मैं नहीं मना करता। देखो मैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाता हूँ आपको, और वो बुजुर्ग अगर वाकई नबी से ज़्यादा है आप लोगों की नज़र में तो आप उनकी मान लो, मैं तो अपनी नबी की मानता हूँ। वक्ती तौर पे भी अगर कोई शराब के 2 बूंद आपको पिला देगा, भाई सर्दी हो रही ब्रांडी पी ले 5 बूंद, तो फिर अगर वो जायज़ होगी तो फिर ये ताबीज़ भी वक्ती तौर पे जायज़ होगा। भाई अगर सर्दी हो रही बहुत, आपका बच्चा ठुठुर रहा, आप उसके मुंह में 5 बूंद ब्रांडी की डाल दो, ब्रांडी कहलाती है वो, तो बस अगर वो जायज़ है तो फिर ये ताबीज़ भी जायज़ है। हैं? हाँ तो फिर उंगली डाल के वापस निकाल लो उसकी ब्रांडी, कि भाई अब तो सर्दी चली गई, गर्मियों में उसकी ब्रांडी वापस निकाल लो, कि हमने हराम काम करा था वापस ले लो। हाँ जी, और जी 15 दिन पहले एक खातून ने सवाल किया था कि अगर रोजा रखकर तोड़ दिया क्या उसकी कजा रखना जायज़ है, तो ये थोड़ा वाज़ेह करके कुछ। इनका सवाल यह है, रोज़ा रख के तोड़ दिया तो क्या उसकी कज़ा वाजिब है? नफली रोज़ा कोई कज़ा वाजिब नहीं है, नफली रोज़े की कोई कज़ा वाजिब नहीं है। फ़र्ज रोज़ा अगर तोड़ दिया किसी मजबूरी की वजह से तो वो रखना भी पड़ेगा, और रखा नहीं जा रहा इतनी मजबूरी है तो फिर उसका कफ़ारा देना पड़ेगा। जैसे किसी अमीर ने एक उसके लिए क्या नाम कुर्बानी के लिए जानवर खरीदा, उसका गुम होगा, और गरीब ने खरीदा, उसका गुम होगा तो गरीब को दोबारा लेना पड़ेगा और अमीर को लेना नहीं पड़ता। और एक आदमी ने तो नफिल की नीयत बांध ली और उसने जो है वो किसी वजह से नफिल की नीयत उसे तोड़नी पड़ेगी, तो जब उसे वो दोबारा पढ़नी पड़ेगी, वो नफिल दोबारा पढ़ने उसको वाजिब है, और इसी तरह जो है गरीब को कुर्बानी करनी वाजिब है, तो फिर रोजा क्यों नहीं है? हर एक चीज़ में मसलहत है असल। जी जी जी, देखो रोज़ा जो है वो पूरे दिन की एक मशक्क़त है, और वो आपके ऊपर फ़र्ज नहीं था, नफली रोज़ा था। अगर आप रख लेंगे तो ठीक है, आपके ऊपर फ़र्ज नहीं था, नफिल था तो वो चलेगा आपके मामला। ये इसी तरह से है शरीयत में। आपका दूसरा सवाल कि गरीब अगर कोई जानवर खरीदे, उसका गुम हो जाए तो उसे ख़रीदना है, और अमीर का गुम हो जाए तो नहीं ख़रीदना, क्योंकि गरीब पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्बानी वाजिब नहीं की थी। वो अपने गले में तौक डाल रहा, तो अल्लाह चाहता है कि तौक ना डाले, अगली बार ये सोच समझ के नफली इबादत करे। जब उसके ऊपर, अभी तो उसके ऊपर घर में खाने को नहीं है, गरीब आदमी बच्चों का कपड़े पूरे नहीं है और हिस्सा खरीद रहा, तो अगर उनने हिस्सा अपना खो दिया तो ले दोबारा। उसके ऊपर डांड रखा, एक सजा है। जो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके ऊपर फर्ज नहीं किया, आप कैसे फर्ज कर रहे हैं अपने ऊपर? क्यों हिस्सा खरीद रहे हैं? अपने बच्चों के कपड़े बनाओ सर्दी के, लिहाफ लाके दो, वो तो पुराल में पड़े और तू हिस्से खरीद रहा। इसलिए उस पर नफली मामला जो है, नफली इबादत का मामला 2 नफिल 2 मिनट के हैं। अगर वो किसी वजह से उसने तोड़ भी दिया, फिर 2 मिनट में पढ़ते कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज़ा पूरे दिन का मामला है, तो इसलिए शरीयत ने सिचुएशन के हिसाब से फैसले किए। जी भाई, 4 साल पहले मैं जामा मस्जिद में नमाज के लिए गया था, बहुत रही थी, तो ये भी बताया ना इन्होंने हिस्से का, वही मुझे भी हमेशा से पता है, लेकिन कार्यक्षण ने बयान किया था कि गरीब का अगर हो जाएगा तो उसको करना नहीं है, अमीर का हो जाएगा तो उसको करना है।
ये मैं अपने कानों से सुना। नहीं नहीं, वो गलत बयान हुआ, बयान इसी तरह से जिस तरह से इन्होंने ये मैं बताया। भी ऐसे ही सुनता हाँ, हूँ। आप बताओ जी क्या पूछे थे? कव्वाली सुनना हराम है। इनका सवाल ये कव्वाली सुनना हराम है। भाई हराम तो हम नहीं कह सकते, लेकिन नबी ने मना फरमाया इस तरह की बातों को, क्योंकि फिस्को फजूर है। जो बहुत सारे जो ये समा कहलाता है, समा, इसमें लोग इतने गुम हो जाते हैं कि इन्हें अपना ही होश नहीं रहता, हाला आ जाता है, तो वो उसमें फिर दिमाग तक चलने का खतरा है, उसमें नमाजों की पाबंदी भी आदमी भूल जाता है। तो इसलिए मेरे नज़दीक नहीं सुननी चाहिए, लेकिन इसे हराम हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि नबी हराम नहीं करार देंगे। चलिए, नियत जिहाद जो है और जिहाद